تو پہلے کہا گیا کہ میر رضا نے خودکشی کی ہے، مگر جب دوسری بار پوسٹ مارٹم ہوا تو واضح ہو گیا یہ خودکشی نہیں ہے، گولی پیچھے سے ماری گئی تھی اور دیگر شواہد بھی اس جانب اشارہ کرتے تھے کہ اس شخص پہ تشدد کیا گیا ہے۔ تب وہ ایک نئی کہانی لے کے آئے، وہ کہانی یہ تھی کہ ہاں صحیح ہے، یہ خودکشی کا کیس نہیں ہے، مرڈر کا کیس ہے، مگر یہ میر رضا کی باڈی نہیں ہے، میر رضا کوئی بہت بڑا فراڈ کر کے فرار ہو گیا ہے، اور یہ ایک سیٹ اپ ہے، اور اس پورے خاندان کے اندر ہی بہت سے معاملات تشویشناک ہیں۔ یہ نیریٹو لے کے ابھی آگے ہی بڑھے تھے کہ ڈی این اے ہوا، اور ڈی این اے سے واضح ہو گیا کہ میر رضا کا ڈی این اے اس کے والدین سے میچ کر گیا، یعنی مرنے والا شخص میر رضا ہی تھا۔ دوسرا جو کھوکھلا بیانیہ تھا وہ بھی ڈھہ گیا۔ اب یہ کیسا المیہ ہے، یہ سسٹم کی کیسی ناکامی ہے، یہ کیسا لطیفہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے جب انصاف حاصل کرنا ہو تو انہیں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ لاش ان کے بیٹے یا بیٹی کی ہے۔ واقعی سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ سب ہوا؟ کیوں ایک ایسے کیس کو جس کو مرڈر ہی کی سمجھانا چاہیے تھا، پہلے زبردستی اصرار کیا گیا کہ یہ خودکشی ہے، پھر کہا گیا کہ یہ لاش، یہ جو باڈی ہے یہ میر رضا کی نہیں ہے، اس کے والدین کے ازدواجی معاملات کو ہائی لائٹ کیا گیا، اچھالا کیا، انہیں ہراساں کیا گیا، اور اب روزانہ نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ اس کی شرٹ پہ تیزاب کی باقیات ہیں، اس کے جسم سے بے ہوشی کی دوا کی جو اجزاء ہیں وہ ملے ہیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اغوا کر کے اس پہ تشدد کیا گیا تھا، اور جو اس کی اسمارٹ واچ تحویل میں لی گئی تھی اس سلسلے میں پراپرلی تفتیش نہیں کی گئی۔ تو اگین ایک ہی سوال ہے، اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کیوں اس پورے معاملے پہ پردہ ڈالا گیا۔ شاید اس جرم پہ پردہ ڈالنے کی وجوہات کو تلاش کیا جائے تو مجرم بھی سامنے آ جائے گا۔ انفارچونیٹلی یہ کہانی کراچی سے خیبر تک بار بار دہرائی جاتی ہے، اور لگتا ہے یہ کہانی دہرائی جاتی رہے گی۔ المناک ہے مگر یہی حقیقت ہے۔